اچھا انیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ وہ افراد جو اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی پر جو بینکس ڈپازٹ ہیں، جن کے اوپر بینک میں پروفٹ ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے، آپ کو ریٹرن اماؤنٹ ایک ملتی ہے منتھلی، اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی کروانے سے بہتر ہے کہ اپنے پیسے جو ہیں، جو آپ کے پاس سرمایہ ہے، اس کو بینک میں رکھ کر منتھلی پروفٹ لیا جائے یا اس پروفٹ کو کمپاؤنڈ کر کے مزید پروفٹ بنایا جائے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ ایاز صاحب، آپ کا سوال بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ جو سطحی سی معلومات رکھنے والے افراد ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسی بات کرتے ہیں۔ میں ان کو دعوت فکر دوں گا کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طور پہ دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا کریں، صحیح، کہ جن سے ان کو زیادہ فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایاز صاحب، ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کو زیادہ ریٹرن، زیادہ بینیفٹ کہاں سے ملے گا۔ صحیح، اگر بات کی جائے اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی کی، تو اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہماری پالیسی میں ایک حسین امتزاج موجود ہے جس کو ہم لازمی بچت کا ایک ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح، ایسی کمپلسری سیونگ جس کے تحت آپ مستقبل میں ایک اثاثہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات قابل ذکر ہے کہ جو آپ بینک پروفٹ کی بات کر رہے ہیں وہ صرف اسی کو ملے گا جو اپنا کیپٹل بینک کے پاس لے کے جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ انویسٹ کرے گا، سیو کرے گا، اور پھر منتھلی یا سیمی اینول یا اینول بیسس پہ ریٹرن کو حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اپنے پالیسی ہولڈرز کو یا اپنے پراسپیکٹس کو کہ یہاں پہ آپ کیپٹل بنا سکتے ہیں، صحیح، گریجولی سیونگ کر کے، ٹھیک ہے، اپنی کنٹریبیوشن کر کے۔ ہر شخص آمدنی حاصل کرتا ہے، اس کی آمدنی کا جو انحصار ہے وہ اس کی قابلیت پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی حاصل شدہ آمدنی میں سے وہ کوئی ایسا بجٹ ایلوکیٹ کر سکتا ہے جو لازمی بچت کے زمرے میں آتا ہو، صحیح، تاکہ وہ پابندی سے اور منظم انداز سے بچت کرنا شروع ہو جائے، جی جی، اور یہ بچت رفتہ رفتہ اس کا ایک اثاثہ بن جائے۔ صحیح، مثال کے طور پہ ایک شخص جو کہ پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتا ہے اور آمدنی حاصل کرتا ہے، اس آمدنی سے وہ اپنی موجودہ معیار زندگی کو برقرار رکھتا ہے، اخراجات کرتا ہے، ضروریات زندگی جو ہے وہ مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی مستقبل کی بھی ضروریات جنم لیتی ہیں۔ جیسے اگر اس کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بچے کی فیوچر نیڈز ہیں، آنے والے کل کی نیڈز ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت اس بار حاصل ہونے والی آمدنی میں سے وہ کچھ پس انداز کر سکے تاکہ وہ رقم اس کے مستقبل کا اثاثہ بن جائے۔ مطلب کچھ رقم اپنی ایک مخصوص جو اس کو آمدنی مل رہی ہے ہر مہینے، اس میں سے سائڈ پہ رکھتا جائے اور اس کو انویسٹ کرتا جائے۔ اس کے لیے بہترین قسم کی اسے پلاننگ کی ضرورت ہے۔ صحیح، اس کے لیے اسٹیٹ لائف کی بیمہ پالیسی انتہائی آئیڈیل ہے، جہاں پہ وہ ایک سکیجول کے مطابق پابندی سے بچت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح، صحیح، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی رقم بچانی ہے، کتنی رقم سیو کرنی ہے، اور اس رقم کو کب تک میں نے سیو کرنا ہے، اور اس کی مدت تکمیل پہ مجھے کیا فوائد حاصل ہونے ہیں۔ صحیح، صحیح، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے بڑی جو سیکیورٹی ہے، شیورٹی ہے، وہ ایک بڑی رقم کا تحفظ ہے، صحیح، جسے سم انشورڈ کہتے ہیں۔ صحیح، یہ وہ رقم ہے جب کوئی بھی پالیسی لیتا ہے تو اس کو اس رقم کی ضمانت دے دی جاتی ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ اگر ایک شخص 1,00,000 روپے بچت کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ 20 سال تک کے لیے میں سیونگ کروں، صحیح، اور ابھی اس کی موجودہ عمر 25 سال ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 45 سال کی تکمیل پہ اکٹھی رقم کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے، صحیح، صحیح، لیکن آپ کو پتا ہے کہ نو بڈی نوز کل کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا، فیوچر ٹوٹلی ان نون ہے۔ بالکل ایسے ہی، ایسی صورتحال میں جب وہ پہلا 1,00,000 روپیہ سیو کرتا ہے تو اسٹیٹ لائف اس کے پہلا 1,00,000 روپیہ سیو کرنے پہ مکمل 20,00,000 روپے کی رقم کو انشورڈ کر دیتی ہے۔ مطلب 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی فیملی کی فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ 20,00,000 روپیہ بطور ضمانت اس کی زندگی تک ہمارے پاس محفوظ رہتا ہے، اور ہر سال اس کی پالیسی میں منافع کو شامل کیا جاتا ہے بونس کی صورت میں۔ ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ پالیسی ہولڈر زندہ رہتا ہے 20 سال کی تکمیل پہ تو اس کو وہ 20,00,000 روپیہ جو پہلے دن سے زیر ضمانت تھا اور اس کے ساتھ 20 سالوں میں جتنے منافع جات لگے ہیں وہ اس کی 20 سالہ مدت پوری ہونے پہ قابل ادا ہو جاتے ہیں، جو کہ 80,00,000 روپے کے قریب رقم بن جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگائیں کہ آپ شروع میں ہی بچت کی عادت کو ڈیولپ کر کے مستقبل میں اکٹھی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو بینک پروفٹ سے کمپیئر نہیں کر سکتے، صحیح، کیونکہ یہاں پہ آپ کون سا لاکھوں روپیہ ایک دفعہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بچت کا سلسلہ ہے جو کہ آپ کے فیوچر کا ایک زبردست ایسٹ بن جاتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کی بچت برائے بچت رہتی ہے بلکہ بچت برائے سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو اب ناظرین خود فیصلہ کریں کہ یہاں پہ چھوٹی سی رقم بچانے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ ایاز صاحب، اگر بات کی جائے بینک کے منافع کی تو ظاہری بات ہے جتنا بڑا سرمایہ آپ بینک میں انویسٹ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ منافع آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ حاصل ہونے والا منافع جب کہ آپ کو منتھلی بیسس پہ مل رہا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح خرچ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کی ایکسیس میں ہوتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے بھی آپ منافع نکال سکتے ہیں، تو جیسے ہی آپ منافع نکالیں گے وہ ساتھ ساتھ خرچ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں خاطر خواہ فوائد یہ ہیں کہ آپ کو آنے والے کل میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فیوچر ٹوٹلی ان نون ہے، کہ اگر کسی شخص نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بینک میں اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بتائیے اس کو کیا ملے گا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اماؤنٹ پڑی ہوگی وہ بھی اگر جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے اس کا اپنی فیملی کے کسی ممبر کے ساتھ تو وہ بھی فریز ہو جائے گی وقتی طور وہ پہ۔ بٹ جائے گی نا اس کی فیملی میں۔ ایسے ہی ایسے ہی ہے۔ جبکہ یہاں پہ اس انویسٹمنٹ کا صرف 5% اگر ہم بات کریں، صحیح۔ مثال کے طور پہ اس شخص نے وہاں پہ 1 کروڑ روپے جمع کروایا ہو، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسٹیٹ لائف میں صرف اس کا 5% جمع کرواتا ہے، ایک ایسی پالیسی لیتا ہے جس میں اس نے ہر سال 5 لاکھ روپے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور حادثاتی ڈیتھ ہو جاتی ہے، صحیح۔ تو آپ کو پتہ ہے ایاز صاحب کہ اس کو کتنا اسٹیٹ لائف کی طرف سے سرمایہ ملے گا؟ آپ بتائیں انیس صاحب۔ 2 کروڑ روپے کا۔ اچھا، مطلب اس نے صرف 5 لاکھ دیا ہوگا اور اس کی فیملی کو 2 کروڑ روپیہ مل جائے گا؟ جی، نہ صرف یہ 2 کروڑ روپے ملے گا بلکہ پہلے سال کا منافع بھی ملے گا۔ اچھا۔ تو اب بتائیں کہ یہ ریٹرن جب آپ لوگ میئر کرتے ہیں جی کہ ہمیں 20 سال کے بعد 4 گنا ملے گا، صحیح۔ تو وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر قبل از وقت ان کی ڈیتھ ہو جائے تو کس قدر منافع ملے گا، کس قدر سرمایہ ملے گا، اور خاص کر اس وقت ان کے خاندان کو بہت سخت ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ایسی صورت میں ان کی مالی معاونت ہو جاتی ہے، انکم سپورٹ مل جاتی ہے، تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ رقم ضرور پس انداز کریں تاکہ یہ چھوٹی رقم آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن سکے۔ مطلب انیس صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 5 لاکھ کی پالیسی لیتا ہے اور 20 سال میں اس نے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹوٹل اسٹیٹ لائف میں سبمٹ کرنا ہے قسطوں کی صورت میں، تو اگر اس نے اس 1 کروڑ کا 5% بھی دیا ہوا ہے تو اس کی فیملی کو 1 کروڑ کا تحفظ فوری طور پہ جب وہ انشورڈ ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کو دے دیا جاتا ہے۔ مطلب وہ 1 کروڑ روپیہ اس کی فیملی کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ 4 گنا جو پروفٹ ہے 20 سال بعد اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو اصل میں کمپیئر کرتے ہیں لوگ بینک کے پروفٹ کے ساتھ، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیونکہ یہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو پالیسی ہے یہ ایک انشورنس پالیسی ہے لائف کی، تو اس کے اندر آپ کی جو لائف ہے وہ بھی انشورڈ ہے، اور آپ ایک خاص رقم جو دیتے ہیں اس کے اگینسٹ ایک خاص رقم آپ کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے محترم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا نہ خواستہ دیکھیں موت جو ہے وہ سب سے بڑا سچ ہے اور زندگی سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر وفات ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ کی فیملی جو ہے وہ کئی گنا زیادہ رقم جو ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ آئے گی کہ جی زندہ رہنے کی صورت میں 4 گنا رقم دی جاتی ہے، لیکن وفات کی صورت میں وہ کئی دفعہ رقم جو ہوتی ہے وہ 10-20 گنا بھی ہو جاتی ہے، 15 گنا بھی ہو جاتی ہے جو فیملی کو ملتی ہے۔ مطلب ایک شخص نے بہت کم قسطیں دی ہوتی ہیں لیکن فیملی کو کئی گنا رقم مل جاتی ہے۔ تو اس میں انیس صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو ایسی صورت میں اگر آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص نے اسٹیٹ لائف کی پالیسی لی ہے اور اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ہم اس کی فیملی کو 20 گنا زیادہ ریٹرن دے دیں گے۔ ظاہری بات ہے وہ اس گھر کا سربراہ تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی کمی کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ رقم ضرور فراہم کی جا سکتی ہے جس سے اس کا خاندان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔ انیس صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہر ضرورت پوری ہو اور آپ کو پیسوں کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ تو ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے سب سے بہترین مالیاتی ادارے اسٹیٹ لائف کی مدد سے یہ کام آپ گارنٹی کے ساتھ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر، اپنے محفوظ مستقبل کے لیے ابھی کال یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔ آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔